ابن الزہرا لبیک ابن الزہرا نعرہ حیدری علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات پڑھتے ہیں محمد. آئیے ہم سب مل کر انجمن سپاہی عباس گورا محمد پور کی جانب سے اسیران حرم کا پرسہ ان کی تعزیت اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. گزارش ہے یہ عزا امام حسین علیہ السلام کا فروغ، یہ جلوسائے عزا، یہ مجلس امام حسین، خدا ہمارے بزرگان کو سلامت رکھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر انجمن سپاہی عباس کہ جتنے بھی مرحومین ہیں، بالخصوص شہدائے محافظ حرم، مراجع اور جتنے بھی دنیا میں مومنین ہیں، اپنے اپنے مومنین کو ایک سورہ فاتحہ ارسال کر لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھتے محمد بھائی. جعفر بھائی تھوڑا سا اگر یہ ذرا سی حصہ ویسا دیکھنا پڑے گا آپ کو. ایک اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد. دیکھیں 12:05 پہ اذان ہے، 25 سے 22 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اپنے مختصر سے وقت میں آپ تک کچھ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہنچا سکوں. اللہ رب العزت
اپنی بابرکت کتاب، اپنی باعظمت کتاب جو تا قیامت تک کے انسانیت کے لیے رہنما بنا کر اللہ نے بھیجا، اسی آیہ کریمہ میں، اسی اپنی کتاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، وہ لوگ جو بھوکوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کے لیے؟ خوشنودی پروردگار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ 30 آیتوں کا سورہ دہر، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اہل بیت کے فضائل کا اندازہ جعفر بھائی یہیں سے لگائیں کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، ہر جگہ پیغمبر موجود تھے۔ قرآن کا واحد سورہ دہر ہے جو 30 آیتوں والا سورہ ہے، پیغمبر موجود نہیں ہے۔ میں کہوں گا پروردگار ہر جگہ رسول، یہاں صرف علی و فاطمہ، حسن حسین ہے۔ آواز دے گا پروردگار کہ کل کا مسلمان یہ نہ کہہ دے کہ سارا قرآن پیغمبر کے فضائل میں علی و فاطمہ کا مرتبہ نہیں، پیغمبر کو ہٹا کر 30 آیتوں کا سورہ عظمت فاطمہ میں بھیج کر دنیا والوں کو فضیلت فاطمہ بتانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے سید صاحب، جزاک اللہ، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ بہت جلدی آپ کے سامنے دیکھیں، میں ایز اے ناظم یہاں آیا تھا، لیکن ہمارے محمد بھائی مدے بھائی کا حکم ہوا کہ لباس تمہیں مجلس بھی پڑھنی ہے، اور انہی کی محبت کا نتیجہ ہے تو میں 12 محرم کو واپس جعفر بھائی ممبئی جا چکا تھا، لیکن میں آیا بہت جلدی اس لیے کہ وقت مجھے بہت کم ملا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے پردھان جی کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ شہزادے امام حسن، امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے، مولائے کائنات پیغمبر اسلام کے ہاں بغرض عیادت گئے۔ رسول نے علی سے کہا، علی کیا اچھا ہوتا کہ تم یہ نظر مان لیتے، تم یہ منت مانگ لیتے کہ جب میرے پارے جگر، میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میرے بچے شفایاب ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ مولائے کائنات سے پیغمبر نے کہا، اور شاید اپنی امت کو بتا رہے تھے، دیکھو جب تمہارے اوپر پریشانی آئے تو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ایسوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خود کو ذلیل نہ کرو جو خود محتاج ہو۔ صلوات بر محمد والے یا علی، جزاکم اللہ یا علی، خدا سلامت رکھے آپ سے ایسوں کے سامنے۔ اچھا، مولائے کائنات اپنے گھر آئے، شہزادی عالمیان مادر حسنین جناب زہرا سے بہت جلدی، اس لیے کہ واقعہ یہ بہت بڑا، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت تک، اور انشاءاللہ اسی سے ربط مصائب 40 تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ اب پیغمبر جب واپس آئے مولائے متقیان جناب زہرا کے ہاں، تو بتایا انہوں نے کہ پیغمبر نے ایسا ایسا کہا ہے۔ فوراً جناب زہرا اور امام علی نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار عالم میں بلند کیا۔ یوں کہوں کہ جب ملکہ جنت اور حلال مشکلات نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خدا میں بلند کیا، ابھی دعا تمام بھی نہ ہوئی تھی کہ باب اجابت سے ٹکرائی، بچے شفایاب ہوئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں، بچے شفایاب ہوئے۔ اب ذرا غور کریے گا، کیا منت ہے؟ 3 دن روزہ۔ وہ شہزادی جو ملکہ جنت ہے، جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، فاطمہ کے گھر میں ایک دانہ اناج نہیں،
کہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کر سکے۔ وہ علی جو حلال مشکلات ہے، اگر پہاڑ کو علی حکم دے دیں تو سونے میں تبدیل ہو جائے، مردے کو اشارہ کر دیں زندہ ہو جائے، ایک دانہ اناج نہیں ہے۔ اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، تمہارا حسین اہل بیت امام علی کبھی نہیں چاہتے کہ میرا شیعہ غریب ہو، میرا شیعہ محتاج ہو، بس یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حرام غذا نہ کھلاؤ۔ وہ علی جعفر بھائی سنیے، سورہ دہر کی تفسیر چچا بیان کر رہا ہوں، وہ علی جو کائنات کا بادشاہ تھا، وہ علی جو مشکل کشا تھا، شمعون نامی یہودی کے باغ میں مولا متقیان گئے، مزدوری کیا، محنت کیا، 3 کلو جو مولا متقیان کو اجرت میں ملا، لیے گھر لے آئے۔ اب ملکہ جنت جناب زہرا نے 1 کلو جو چکی میں پیسا، اس کی 5 روٹیاں بنائیں، دن بھر اہل بیت علیہ السلام امام حسن حسین، جناب فاطمہ اور مولا علی اور اس گھر کی ایک کنیز ہے جناب فضہ، یہ 5 جو ہیں روزے سے ہیں۔ مغربین کا وقت ہے، پر جائیں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں۔ مغربین کا وقت آیا، نماز مغرب سے فارغ ہوئے، چاہتے کہ افطار کریں، لیکن در علی پر ایک یتیم نے آ کر آواز دی، یا اہل بیت محمد آپ پر میرا سلام ہو، میں ایک مسلمان یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ اپنے آگے کا افطار اس یتیم کو سب نے دے دیا، صرف پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر ملکہ جنت رسول کی بیٹی فاطمہ نے 1 کلو جو چکی میں پیسنا شروع کیا۔ شاعر نے نقل کیا سید صاحب کہ جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاحب قرآن کی آیت سے صدا آتی ہے۔ وہ معصوم ہے، کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا۔ یا وہ معصوم ہے، کونین کا گھر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام روزے سے دوسرے دن بچے بیماری سے شفا یابی کی طرف پلٹے تھے، دوسرے دن روزے سے اب پھر چاہتے ہیں کہ افطار کریں کہ یہ مسکین نے در علی پر آ کر آواز دیا، سب نے اپنے آگے کا افطار۔ اور تیسرے دن پھر جناب زہرا نے 1 کلو جو پیسا، اہل بیت علیہ السلام روزے سے نماز مغربین سے فارغ ہوئے، چاہتے کہ افطار کریں کہ ایک قیدی نے در علی پر آ کر آواز دیا۔ ذرا سوچیں کہ بچے بخار میں تھے، طالب بھائی ابھی شفا یابی کی طرف پلٹے تھے، لیکن ایک دن یتیم نے مانگا، ایک دن قیدی نے مانگا، ایک دن مسکین نے مانگا، اپنے آگے کا افطار دے دیا۔ جعفر بھائی جملہ دے رہا ہوں، علی تھے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، یہ تو امام ہیں، معصومہ ہیں، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت کا اندازہ تم کیا لگا پاؤ گے؟ جس کے گھر کی کنیز فضہ کا یہ عالم ہو کہ 3 دن پانی سے افطار کرنے کے بعد اپنا افطار رہے خدا میں دے دے۔ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ بہت جلدی اپنے آگے کا افطار دے دے۔ اب سید بھائی سوال یہی جعفر بھائی جو میں لانا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ اسیران حرم کا انجمن سپاہی عباس گورا محمد پور نے آج اس جلوس عزا کا اہتمام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ پیغام عظمت امام حسین اسیران حرم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، اور آپ کی جو عظمت ہے آپ کی حوالے سے۔ اب سید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو در فاطمہ پہ قیدی نے آ کر آواز دیا تھا، یتیم نے آ کر آواز دیا تھا، مسکین نے آ کر آواز دیا تھا، کیا وہ کوئی دنیا کا قیدی تھا؟ کیا وہ کوئی دنیا کا یتیم تھا؟ کیا وہ کوئی دنیا کا مسکین تھا؟ اے مسلمانوں، رسول کی بیٹی فاطمہ کی عظمت تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ جب عرش فرشتہ در زہرا پہ آتا اتنی مجال نہیں، اپنے کو فرشتہ کہہ کے پکارے، کبھی یتیم کہہ کے، کبھی مسکین کہہ کے، کبھی قیدی کہہ کے۔ صلوات بر ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ طالب بھائی بہت شکریہ۔ 11:48 ہو گیا ہے۔ اب سید صاحب مصائب کے لیے جعفر بھائی غور کروں گا، طالب بھائی آپ سے بھی۔ پردھان جی بہت میں اسے سنا، ہم لوگ اور بزرگان ہمارے، خدا ان کا سایہ ہمارے
اوپر قائم و دائم رکھے۔ سید بھائی فرشتے کھاتے کیا ہیں؟ آپ بھی شاعر ہیں سرکار، کیا واقعاً آپ نے کسی عالم سے ابو طالب بھائی کی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ فرشتے روٹیاں کھاتے ہیں؟ اور اگر نہیں کھاتے تو فاطمہ کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی عرش پہ کیوں لے گئے؟ انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ جناب زہرا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی جو روٹیاں عرش پر فرشتے لے گئے تھے وہ ہو کیا رہی ہے۔ اب عظمت زہرا کے لیے بس ایک جملہ ابو طالب بھائی، خدا کی قسم اس دنیا نے جعفر بھائی جناب زہرا کی عظمت کو نہیں پہچانا، نہیں تو امام زمانہ کو یہ کہنا پڑتا کہ میرا سلام وہ جدہ مظلومہ پہ کہ 18 سال کی عمر میں جو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ شہزادی کی عظمت کو دنیا نے پہچانا ہی نہیں۔ فضائل کے جملے جناب ابو طالب بھائی پردھان جی کہ جب جناب فضا، یہ بھی دیکھیں قرآن، خدا کی قسم ایک لفظ میں حدیث جتنی جو بیان میں نے کیا قرآن کی تفسیر، اور یہ بھی میں اے مسلمانوں لائیو جاری جہاں تک آواز سن سکو، جناب زہرا کی عظمت کیا ہے؟ طالب بھائی جب جناب فضا کی ولادت ہوئی جعفر بھائی تو قوم والوں میں، قبیلے والوں میں اختلاف ہوا۔ طالب ہر آدمی چاہتا تھا کہ وہ جناب فضا کی پرورش کرے، کفالت کرے۔ اپنے ہاں بھی دیکھیے بہت اچھا بزرگوں نے نکال دیا ہے قرآن دازی کا، اور آج یہاں پر ہمارے جو پردھان فیملی ہے مدھے بھائی کی جانب سے، ان کے خانوادے کی جانب سے ایک انشاءاللہ امام حسین کے عزادار کو بذریعہ قرآن جو ہے زیارت پہ بھی بھیجا جائے گا۔ طالب بھائی یہاں قرآن ڈالا گیا اور جناب خطیب جناب زکریہ کے نام نکلا۔ جناب زکریہ نے شہر مدینے کو بولتے ہیں شہر، ایک دور جو ہے ایک جھوپڑا بنوا دیا، وہاں جناب زکریہ نے جناب مریم کو رکھ دیا، وہاں جناب مریم علیہ السلام رہنے لگی۔ بہت جلدی جلدی ارباب ادا جناب زہرا کی عظمت کو پہچانو۔ اب یہ قرآن کے جملے ہیں جعفر بھائی کہ جب جناب زکریہ جناب مریم کے پاس جاتے تھے پردھان جی تو دیکھتے تھے تازے انگور، تازے میوے جات سید بھائی، تازے سیب۔ اچھا اس زمانے میں جب سیب کا موسم نہ ہو، جب آم کا موسم نہ ہو، جب انار کا موسم نہ ہو، اور جب جناب زکریہ جناب مریم سے سوال کرتے تھے اے مریم یہ تازے انگور کہاں سے، یہ تازے میوے جات کہاں سے، تو جناب مریم قرآن کی آیت کی تلاوت کرتی تھی، واللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ فاطمہ کی ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی عرش پہ گئی۔ اچھا طالب بھائی جناب مریم بھی انسان ہے، انسانی شکل میں ہے نا، معصومہ ہے۔ اللہ کے ہاں سے روز نیتے کہ جناب زہرا مسلمانوں فاطمہ مریم وہ بیوی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن میں پورے ان کے لیے ایک سورہ مریم معصومہ بیوی ہیں۔ اور اب جب جناب زکریہ دیکھتے تازے میوے جات، فطرت کا تقاضا یہ تو ہے ہی ہے۔ اب پتہ نہیں اس سے پہلے ہمارے ابو طالب بھائی نے کس کے گھر پہ کھانا نوش فرمایا تھا، اب تو مولا کا کرم ہے امام حسین کے صدقے میں سید بھائی خدا کی قسم میں تو یہ کم سمجھتا ہوں ممبر پہ کہ بہت زیادہ مومنین جو ہے وہ لنگر میں یا جہاں انجمن کی جانب سے کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں کھاتے ہوں گے۔ ہر گھر نام حسین پر، اور معجزہ ہے، معجزہ ہے، دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں کھایا تھا پردھان جی، خیال تو یہ آتا ہی ہے دل میں، انسان ہے بھائی، اور سید صاحب تو مولانا ہیں کہ اگلے سال پردھان کیا یہ کھایا تھا، اب کی پتہ نہیں کیا بنا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں سرکار اب کی کیا بنا ہے؟ انجمن میں یہ تھا، اس بار کیا ہے؟ پچھلے سال اتنی انجمنیں تھیں، اب کی کون کون سی انجمن ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ جناب زہرا کی عظمت کا اندازہ توجہ چاہتا ہوں، انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے جناب مریم معصومہ ہے لیکن انسان ہے۔ آج اللہ کے ہاں سے سیب آیا، دیکھتے ہیں کل کیا آتا ہے، کل انار آیا، دیکھتے ہیں پرسوں کیا آتا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا فاطمہ کی عظمت
عظمت کا اندازہ لگاؤ. مریم وہ معصومہ بی بی ہے جو جنت کے میووں کا انتظار کرے. فاطمہ اس باعظمت بی بی کا نام ہے جس کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی کا جنت انتظار کرے. صلوات بر محمد. ایک اور درود پڑھ دے محمد والے امت. اور بھائی تھوڑا پانی دے دے. بس عزیز و دامن وقت میں گنجائش نہیں. یہ جو روٹیاں گئیں وہ کہاں جا رہی جعفر بھائی؟ ارے عرش پہ گئیں. فرشتے کھاتے نہیں تو کس کے لیے لے گئے؟ ہے نا سوال یہ ہے اور اسی کا جواب دوں گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. میں نے کہا کہ قرآن دازی کے ذریعے سے ایک ظاہر کو دعا ہے اس منبر پر اسیران حرم کے توسل سے پروردگار جہاں جہاں تک آواز جا رہی جو فرش ادا پہ ادادار ہے اے مولا امام سجاد کے صدقے میں انہیں تو زیارت امام حسین کے لیے کربلا بلا لے. اچھا پردھان جی آج پوری دنیا حیران ہے طالب بھائی اربعین آقا حسین کے موقع پر عزاداروں کے مجمع کو دیکھ کر. اللہ اکبر کیا کہہ ہیں طالب بھائی اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور دعا کا طلبگار ہوں جعفر بھائی ہے نا. کتنا مجمع ہوا اربعین میں؟ بھائی نے پلٹ کے کہا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 80. طالب بھائی توجہ چاہتا ہوں اپنی عظمت کو پہچانے. 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ. سید صاحب جملہ پیش کر رہا ہوں. اما ابھی حسین نے بلایا نہیں 7 کروڑ دیکھ کر حیران کیوں؟ سوچو کہ جب وقت حسین ہم کو کربلا بلائے گا تو اس وقت کیا حالت ہو. صلوات بر محمد. ابھی تو وقت حسین نے اب توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم آج مغربی میڈیا کو پردھان جی یہ لکھنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع سب سے پرامن مجمع اربعین آقا حسین کے موقع پر کربلا میں ہوتا ہے. گورا محمد پور کا یہ منبر ہے. دیکھیے گا عزادار ہمارے تشریف لا رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد مولانا غلام عباس صاحب شاید آئیے آگے آ جائیں آگے آ جائیں آگے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ابھی تو حسین نے حیران ہو دعا کیا پھر کر رہا ہوگا اللہ کربلا بلائے. خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ طالب بھائی آج تک کربلا سے کوئی آیا ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ میں کربلا سے بھوکا آیا میں کربلا سے پیاسا آیا. اربعین کا نا ویژول صرف آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں مصائب کی ضرورت نہیں ہے. اور آج یہ جو ہماری کچھ اوقات نہیں ہم جو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم حسین کا جلوس کریں گے ہم چندہ دیں گے تب جلوس ہوگا ہم فرش بچھائیں گے تب حسین کا فرش بچھے گا. اما ہماری کیا اوقات؟ ہماری اوقات ہے فرش ادائے حسین سے ہم پہچانے جاتے ہیں عزاداری امام حسین سے. یہ صدقہ ہے حسین کی عزاداری کا جو ہم زندہ ہیں. صلوات پڑھ دے محمد دیکھیں دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے خدا کی قسم. سید بھائی جناب زہرا کی جو روٹیاں فرش پہ خدا لے فرشتے لے گئے تھے وہ روٹیاں کہاں آ رہی ہیں میں سوچتا رہا حیران رہا. میں نے کہا آپ دیکھیں رونا آ جائے گا صرف آپ ویژول دیکھیں طالب بھائی.
خدا کی قسم جس کے پاس کچھ نہیں پردھان جی نا، وہ ایک ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہے، آواز دیتا ہے نام حسین پہ۔ اے انجمن سپاہی عباس، گورا محمد پور کے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، آج تمہارے گاؤں میں مادر حسین اور ان کے مہمان آئے ہیں، ذرا سے مہمان نوازی میں کوئی فرق نہ ہے۔ بڑے بڑے علماء امامہ لگا کے عزاداروں کی جوتیوں کی پالش کرتے ہیں، ہو سکتا ہو کہ کچھ ناگوار گزرے، لیکن برداشت کرنا قدم قدم پہ۔ پردھان جی، اکثر خدا کی قسم طالب بھائی سوچتا تھا، اچھا اللہ نے مجھے بھی زیارت پہ بلایا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے بامبے کی طرح وہاں پہ بھی جیسے وہ بیکری وکری کا سسٹم ہو، روٹیاں ووٹیاں بنتی ہوں، ایسا نہیں۔ اب 7 کروڑ ہیں جعفر بھائی، اگر ایک عزادار ایک روٹی صبح کھاتا ہے اور ایک روٹی شام، 7 کو آپ 2 سے ضرب کر لیجئے، ہو گئی 14 کروڑ، ہے نا؟ اور 1-2 روٹی تو چھوٹا سا بچہ کھا لے گا۔ حکومت کا انوالومنٹ نہیں ہے اربعین حسینی کے موقع پر، سعودی حج کی طرح حکومت کا انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن کوئی بھوکا نہیں آیا، کوئی پیاسا نہیں آیا۔ کیسے عادت سنو گے ارباب ادا؟ غریب زہرا جب 2 محرم کو کربلا پہنچے، بنی اسد والوں کو بلا کے کہا یہ زمین اکبر کے نام کھیتی کرنا، ایک وصیت۔ جب میرے ماتمدار کربلا آئے 3 دن اکثر سید بھائی سوچتا تھا یہ 7 کروڑ کا مجمع دیکھ کر کربلا میں کتنے بڑے عزادار کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم سورہ دہر پر جب یہ آیت پڑھی، جناب زہرا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی جو فرش پہ فرشتے لے گئے تھے، فرشتے تو روٹیاں کھاتے نہیں، آج وہی روٹیاں حسین کے عزاداروں کے لیے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ابھی میں کل روایت پڑھ رہا تھا، بعد شہادت امام حسین امام سجاد کسی خوشی کی تقریب میں نہیں گئے، جب بھی چاہنے والوں نے بلایا میرے باپا کے لیے مجلس حسین برپا کرو۔ ہمارا مظلوم امام وہ امام ہے جب مدینے سے پلٹ کے کربلا آیا، رہائی ملی، ایک مرتبہ سجاد تڑپ گئے، اے بھائی اکبر تجھے ایک مرتبہ سینے پر تیر لگا، لیکن تیرا بھائی سجاد کوفے کے بازار میں، شام کے دربار میں، اے بھائی پاک یزید کا بھرا ہوا دربار، میری بہن زینب بے رضا۔ اجرکم اللہ، اے مادر حسین، انجمن سپاہی عباس گورا محمد پور نے، اے وقت کے امام، اسیران حرم کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، بس 2 جملے مصائب سن لے، اس لیے کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، 3 منٹ میرے پاس ہے۔ ارباب ادا، اسیران حرم کا ماتم ہے نا، سنو گے؟ حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں جلے ہوئے خیمے پہ بیٹھی ہے۔ خدا جناب سکینہ کے صدقے میں آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ اے میری ماں بہنوں جو خدمت کر رہی ہو، اے میری بہنوں، خدا جناب زینب کے صدقے میں تمہیں سلامت رکھے۔ علی کی بیٹی زینب نے دیکھا کہ 11 محرم کی صبح ہو گئی، کچھ ننگے اونٹ آ رہے ہیں جس کے اوپر ناقے پر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے امام سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سجاد یہ ناقے کیوں آ رہے ہیں؟ سجاد تڑپ گئے، اے بوبی اماں ہمیں قیدی بنایا جائے گا،
اے بوبی اماں ہمیں اسیر کیا جائے گا، اے بوبی اماں ہمیں کوفے کے بازار میں، اے بوبی اماں ہمیں شام کے دربار میں۔ اب جملہ سنو رو لو، اے جناب سکینہ پرسہ قبول کرو۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب، سن لے جملہ ارباب ادا، علی کی بیٹی زینب امام سجاد سے کہتی بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، ذرا اتنا بتا دو یہ اونٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپس میں کچھ گفتگو یہ اونٹ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے، سجاد تڑپ گئے۔ اے بوبی اماں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ چلنا، آج ہماری پشتوں پر نبی زادیہ سوار ہوگی۔ زینب تڑپ گئی، مدینے کا رخ کیا، اے نانا اے لالا جانوروں کو اتنا خیال۔ بدآخری جملے ارباب ادا، میں نے مصائب تمام کر دیا۔ سنیں گے ارباب ادا، اب وہ نا کے قریب آ گئے، ملعون آگے بڑھے، کہا آؤ سید ساتھیوں ہم تمہیں سوار کر دیں۔ علی کی بیٹی زینب کو جلا لایا، کہا ہم نبی زادیہ ہیں، وہیں پہ رک جا۔ علی کی بیٹی زینب آگے بڑھی، اے بھابی رباب آؤ زینب تمہیں سوار کر دے۔ بدآخری جملہ، اگر رونا آ جائے تو امام وقت کو پرسا انجمن سپاہی عباس گورا محمد پور کی جانب سے امام زمانہ کی بارگاہ میں اسیران حرم کا علی کی بیٹی زینب نے کہا اے بھابی رباب آؤ ہم تمہیں سوار کر دے، اے بھابی ام لیلہ آؤ ہم تمہیں سوار کر دے، اے پروا آؤ ہم تمہیں سوار کر دے۔ زینب تمام بیویوں کو سوار کرتی رہی۔ اے چچا زینب کی مظلومیت کا اندازہ آخری جملے میں نے مجلس تمام کر دیا۔ اے ارباب دا آخر میں علی کی بیٹی زینب نے کہا اے اماں کی کنیز پزا آؤ آؤ زینب تمہیں سوار کر دے۔ پزا قریب گئی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے شہزادی کنیز کو شہزادی سوار کرے گی۔ ہاں فضا اماں فضا، زینب نے فضا کو سوار کیا۔ اے ارباب ادا سنو گے آپ، بدآخری جملے میں نے مصائب تمام کر دیا۔ 28 رجب کو طالب بھائی جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا تھا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں کرسی لگا کر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا بیبیاں آتی رہی، جوان سوار کرتے رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک ایسی بیوی نکلی کہ حسین نے کرسی چھوڑ دیا، عباس آگے بڑھے، دو دانو ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ بیوی نے اپنے پیروں کو عباس کے پیروں پہ رکھا، ایک طرف سے اکبر نے پکڑا، ایک طرف سے قاسم نے پکڑا۔ جب میں نے معلوم کیا تو پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ مدینے سے شان سے زینب سوار ہو رہی ہے۔ آئے 11 محرم کربلا کوئی نہیں، فرات کا رخ کیا، اے میرے غیرت بھیا زینب تنا، اے بھیا زینب کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسليم الأمر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات بحسين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان